آ سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ جو مرحوم ہیں فوت ہو گئے ہیں جنید جمشید نام ہے نا ان کا، وہ ایک چھوٹا سا ان کا کلپ تھا، کوئی تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کا، اور وہ قصیدہ بردہ شریف کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو کرتے ہیں بھائی، ہم تو کرتے ہیں مولا یا صلی وسلم، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ ہمارا تو اس کے بارے میں پختہ یقین ہے کہ وہ بیمار جس کو شفا نہ مل رہی ہو، اس کے پاس بیٹھ کے قصیدہ بردہ شریف جو حضور کی عظمت و شان پہ لکھا گیا ہے، یہ پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ شفا دیتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ قصیدہ بردہ شریف برکتوں والا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری نے لکھا ہے، اور امام بصیری بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ پھر ان کو ہوا فالج، جب فالج ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اب جسم سن ہو گیا ہے، سر بھی حرکت نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں بھی جواب دے گئے ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کے دنیا داروں کے قصیدے لکھے ہیں، اے بصیری کبھی اپنے نبی کی شان میں بھی تو نے قصیدہ لکھا ہے؟ ہمارے تو درس نظامی کا جو نصاب ہے اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو امام بصیری نے کہا کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میں نے اسی حالت میں دل ہی دل میں حضور نبی اکرم کی شان میں سینکڑوں اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ، جس کا نام انہوں نے لکھا قصیدہ بردہ شریف، اس کی بھی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ میں نے یہ قصیدہ لکھا، تقریباً 154 یا اس سے بھی زیادہ اشعار ہیں اس کے، انہوں نے دل ہی دل میں یہ قصیدہ لکھا۔ جب قصیدہ لکھا نا حضور کی عظمت و شان پر، آنکھ لگی حضور کا دیدار ہو گیا۔ جب حضور کا دیدار ہوا نا تو حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اے بصیری وہ جو میری شان پر تو نے قصیدہ لکھا ہے وہ قصیدہ تو سنا۔ اب امام بصیری بڑے پریشان، اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضور ہیں اپنے روضہ انور میں، لیکن حضور کو بے خبر نہ سمجھو، حضور اپنے ہر امتی کے رازوں سے، ان کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ وصال کے بعد بھی امت کے اعمال میری خدمت میں رکھے جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کی بخشش کے لیے میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ حضور بے خبر تھوڑی ہیں، حضور امت سے باخبر ہیں۔ امام بصیری نے جب قصیدہ لکھا نا، حضور نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ تو سنا۔ امام بصیری تو چونک گئے، کون سا قصیدہ؟ حضور نے فرمایا وہ قصیدہ نا جو فالج کی حالت میں تو نے لکھا اور جس کے اشعار یہ ہیں۔ حضور نے شعر پڑھ کے سنایا، اور امام بصیری نے اسی حالت میں وہ سارا قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پڑھ کے سنایا، اور جب پڑھ کے سنایا نا حضور کی بارگاہ میں، حضور نبی اکرم نے خوش ہو کے اپنے اوپر جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ چادر اتاری اور امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر پھینک دی، ایسے رکھ دی وہ چادر۔ اب امام بصیری نے، وہ خواب کی بات ہے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں وہ قصیدہ سنا دیا۔ جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چادر وہاں موجود ہے۔ اس لیے اس قصیدے کا نام انہوں نے رکھا قصیدہ بردہ شریف، اور بردہ عربی میں کہتے ہیں چادر کو۔ یہ ہر کوئی مانتا ہے اس واقعے کو، اور لوگ اعزاز سمجھتے ہیں۔ جنید جمشید اسی واقعے کو سنا کے کہتے ہیں بھی تم پڑھا کرو ورنہ لوگ کہیں گے یہ ہمارا ہے، آپ یہ پڑھا کرو، پڑھنا چھوڑ دو گے تو پھر ہم اس سے دور ہو جائیں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ امام بصیری جب اٹھے، ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہاتھ ہلتا ہے، گردن ہلاتے ہیں تو گردن ہلتی ہے، اور جب بولنا شروع کیا تو بولنا شروع ہو گئے۔ بے یقینی والی کیفیت تھی، یہ کیا؟ میں تو فالج میں تھا، سن تھا، میری تو کوئی حالت نہیں تھی، یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ اٹھ کے دوڑ لگاتے ہیں۔ جب دوڑ لگاتے ہیں ایک اللہ والا سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بصیری ذرا رک جاؤ، وہ قصیدہ تو سناؤ جس کا پہلا شعر ہے مولا یا صلی وسلم۔ امام بصیری کہتے ہیں یہ کیا؟ تمہیں کس نے کہا یہ قصیدہ ہے؟
اس نے کہا ہے جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہا جب تو رسول اللہ کو یہ قصیدہ پڑھ کے سنا رہا تھا، رسول اللہ کی محفل میں بھی حاضر تھا اور تمہارا قصیدہ سن رہا تھا۔ یہ اتنی عظیم واقعہ ہے اور اس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اس قصیدے کو پڑھ کے، کیونکہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی شان ہے۔ پاک و ہند میں ہر عالم کہتا ہے اس قصیدے کو پڑھے، اور ہر کوئی کہتا ہے یہ ہمارے تھے، امام بصیری ہمارے تھے، امام بصیری ہمارے تھے۔ بھی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو؟ اور آپ اس واقعے کو دیکھیں۔